الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم سب کے لیے آج انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ ہمارے شہر میں عظیم شخصیت حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ناظم و شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد تشریف لائے ہوئے ہیں۔ حضرت ملک ہندوستان کے اعتبار سے ایک مشہور و معروف شخصیت ہے اور دنیا دیکھے ہوئے ہیں، علم اور تجربے کی روشنی میں اصلاح کا ایک بہت اچھا ملکہ اور تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم تمام کو چاہیے کہ حضرت کے بیان کو دھیان اور توجہ سے سننے کا اہتمام کریں اور عمل کی نیت سے سننے کا اہتمام کریں۔ اس وقت حضرت ماشاءاللہ سبھی طبقوں پر بہت اچھے انداز میں محنت کر رہے ہیں اور آپ اس میں ایک ملکہ بھی رکھتے ہیں۔ علماء میں اور مدارس میں، دعوت و تبلیغ میں، تصوف اور سلوک میں، ہر شعبے میں ماشاءاللہ آپ کی بہت پکڑ ہے اور یہ ہماری سعادت مندی کی بات ہے کہ مکتب حضرت عثمان بن عفان جو عثمان مسجد کے زیر اہتمام باپو نگر میں چل رہا ہے، آج اسی مکتب کا اجلاس ہے اور اسی اجلاس کی مناسبت سے حضرت کو یہاں مدرسہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ للبنات میں مدعو کیا گیا ہے، آپ کا پروگرام رکھا گیا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دونوں مجلسوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس کو نافع بنائے۔ دیکھیں ماشاءاللہ حضرت کا تو بیان مستقل ہمارے سامنے ہوگا۔ حضرت کے آنے سے پہلے مجھے مکلف کیا گیا ہے کہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ سب سے بنیادی اور اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت اس دنیا میں بیکار پیدا نہیں کیے گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اس آیت میں یہی فرمایا گیا، کیا تمہارا خیال ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم بیکار پیدا کیے گئے ہیں؟ نہیں، ہم میں سے کوئی بھی بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم بیکار پیدا کیے گئے تو انکم الینا لا ترجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت تو دیکھا جائے تو عمومی طور پر چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، بہت سے حضرات غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا فیصد اس اعتبار سے بھی ہمارے سامنے ہے کہ چونکہ ہم مسجدوں کے امام ہیں، مسجد کے اطراف میں 250 مکانات ہیں، 200 مکانات ہیں، 150 مکانات ہیں اور فجر کی نماز میں صرف 30 لوگ ہیں، صرف 50 لوگ ہیں، اور مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد میں کبھی 3 ہی لوگ آتے ہیں، یعنی مسجد عثمان میں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی غفلت عمومی طور پر چھائی ہوئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عام طور پر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جس گھر کے مرد نمازی ہو اس گھر کی عورتیں بھی نمازی ہوتی ہیں، اور جس گھر کی عورتیں بے نمازی ہو اس گھر کے مرد بھی بے نمازی ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز میں بھی کل مشورہ تھا ہمارا مجلس علماء کا، تو وہاں بہت ساری باتیں آئی۔ اس میں سے ایک بات یہ بھی آئی سب کی کہ مسجدوں میں نمازی بہت کم ہو گئے اور ماشاءاللہ شہر میں مسجدوں میں مسجدیں تعمیر ہوتی جا رہی ہے۔ تو علامہ اقبال کا شعر ہے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو مسجدیں عالیشان بن رہی ہے، مکانات ماشاءاللہ عالیشان بن رہے ہیں، اس میں اے سی لگائی جا رہی ہے اور ڈیکوریشن کا تو پوچھنا ہی کیا،
ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھنے کی ریس لگی ہوئی ہے دنیاوی اعتبار سے. کسی نے 2400 میں بہت شاندار بلڈنگ بنایا ہے تو اس کے مقابلے میں 3000 میں اور 4800 میں بڑی زمین لے کر بڑی بلڈنگ اور بڑا بنگلہ بنایا جا رہا ہے. تو دنیا کے اعتبار سے ریس لگی ہوئی ہے. انہوں نے 2 منزلہ عمارت بنائی ہے تو ہم 3 بنائیں گے، 4 بنائیں گے. انہوں نے 5 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے تو ہم 10 لاکھ کی گاڑی خریدیں. تو یہ دنیا کے اعتبار سے ریس ہے. لیکن حضرات صحابہ کی زندگی اگر اٹھا کر دیکھی جائے تو صاف طور پر یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ نیکیوں کے حریص تھے، نیکیوں کی لالچ تھی ان کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی طبقے کو یا کسی صحابی کو کوئی عمل دیتے تو وہ طبقہ یہ سوچتا کہ اب ان کو یہ عمل مل گیا تو اب ہمارا کیا ہوگا. یعنی وہ یہ جیسے مالداروں کے بارے میں، غریبوں کے بارے میں اگر اللہ کے رسول کوئی فضیلت کی چیز بتاتے تو مالدار متفکر غریب فکر مند ہو جاتے تھے. یا جو عمل آپ نے ہم کو بتایا ہے ہماری غربت کی وجہ سے، اب اس عمل کو تو مالدار لوگ بھی کرنے لگ گئے. تو صحابہ نیکیوں کے بارے میں بہت زیادہ وہ تھے. اور آج ہم دنیا کے بارے میں فلاں کی شادی، اگر فلاں کی شادی میں اتنے لوگوں کو مدعو کیا گیا ہے تو ہم اس سے ڈبل کو بلانے کی فکر میں لگے ہوئے. اور نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ جو شادی کر رہے ہیں، شریعت اور سنت کی روشنی میں کر رہے ہیں، ان کو طعنے دیے جا رہے ہیں. اجتماعی شادیاں ماشاءاللہ گزشتہ ہوئی ہیں، 2-3 لوگوں سے مذاکرہ ہوا، ان کو ہم نے ترغیب دیے کہ ماشاءاللہ اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں، آپ اپنی بچی کا دوست میں کرو. تو نہیں بولے مولانا ہم کان پکڑتے بولے اجتماعی شادیوں میں ہم شادی نہیں کریں گے. پوچھا گیا کیوں؟ تو بولے وہ زندگی بھر جو ہے تو ہماری بیٹی کو طعنے دے دے کہ تیرے باپ کے پاس کیا تھا، اس نے اجتماعی شادی میں شادی کروایا. تو کہا کہ وہ ایک ہی پڑ جاتا، اجتماع میں بھی کر رہے تو الگ سے کھانا پک رہا ہے. یہاں تک کہ ابھی اجتماعی شادیوں میں شادی تو ہو گئی لیکن ڈی جے بجائے گئے، ڈھول تاشے بجائے گئے. باقاعدہ یہ ہمارے پاس اپنے شہر کی بات کر رہے ہیں، باہر کی نہیں. ناچا گیا، عورتیں ناچ رہی ہیں مردوں کے سامنے، نوجوان بچوں کے سامنے. تو معاشرہ اور ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے؟ یہ سب ہلاکت والے کام ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ شادیوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے اس لیے بات ذہن میں آئی ہے، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو. حدیث میں آج ہمارے یہاں اتنی پریشانیاں ہیں، شادی کو جو ہے تو 1 سال نہیں ہو رہا ہے تو رشتہ ٹوٹنے کی بات آ رہی ہے، طلاق اور خلع کی نوبت آ رہی ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو ایک دن کورٹ کا چکر لگاؤ. ہم نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ جتنا برادران وطن میں آپس میں نا اتفاقی اس وقت نہیں ہے، ان کے رشتے نہیں ٹوٹ رہے، اس سے کئی زیادہ مسلمان عورتیں برقعے میں وہاں نظر آ رہی ہیں. کیوں؟ تو کہا کہ حرکت ہی چاہیے، خلا چاہیے، طلاق چاہیے. تو ہم نے غور کیا اس پر، علماء کے درمیان مذاکرہ ہوا تو کہا کہ یہ سب سے بڑی یہ جو طلاق اور خلا کی لعنتیں ہمارے معاشرے میں جڑ پکڑ رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ شادیوں میں فضول خرچی اور شریعت اور سنت کے مزاج کے مطابق شادی نہ کرنا ہے. اور یہ حقیقت ہے. پھر حدیث سے بھی ثابت ہے کہ برکت والا نکاح وہ ہے جو سادہ ہو. ہمارے یہاں تو ویڈیوگرافی ہو رہی ہے اور بیجا جو ہے تو ہلدی کی رسم، نہ جانے کون کون سی رسم ہے، وہ ساری رسموں کو جو ہے اہتمام سے پورا کیا جا رہا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے سرکاری دواخانے کا ہم کو ایک فوٹو دے دی تو اس پر باقاعدہ ہلدی یعنی ہلدی مبارک اور خاتون کا نام بھی لکھا تھا کہ فلاں خاتون آپ کو ہلدی مبارک. اور وہ کچھ بیمار ہوا تو دواخانے میں چلا گیا، اس کو فکر بھی نہیں ہوئی کہ ٹی شرٹ بدل کر جائے. اور ڈاکٹر صاحب نے پہلے چیک کرنا چھوڑ دیا اس کو، پہلے اس کا فوٹو لی اور ہم کو بھیجے کہ دیکھو مولانا اب تو باقاعدہ لوگ ٹی شرٹ بھی بنا رہے ہیں ہلدی مبارک کی اسپیشل. تو نئی بدعات، نئی خرافات اور یہ نئے رسم و رواج ہمارے معاشرے سماج میں آئیں گے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ماڈرن زمانہ ہے تو یہ سب کرنا پڑے گا اور سب کو لے کر چلنا پڑے گا. گزشتہ بھی ہمارے یہاں جو پروگرام ہوا، حضرت مولانا شکیل صاحب نے جو بات کیے تھے، شاید بہت سی خواتین اس میں شریک تھی، اس میں یہی بات آئی تھی کہ کیسی چیزیں سماج میں، سوسائٹی میں آ رہی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرہ اور ازدواجی زندگی بجائے سکون اور راحت کے جو ہے تو پریشانی کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مزاج میں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کو رکھے وہ دین کو رکھے.
اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اور دین آسان بھی ہے، الدین یسر۔ سب سے پہلے مکتب میں جو حدیث بچوں کو یاد کراتے ہیں ہم لوگ، وہ الدین یسر، دین آسان ہے، لیکن ہم نے ہماری سوچ کے حساب سے، ہمارے رہن سہن کے حساب سے، روزمرہ کی زندگی کے حساب سے دنیا کو اہمیت دے دی اور دین کو 2 نمبر پر رکھ دیا، تو آج ہمارے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو گیا، پردے کا اہتمام بھی مشکل ہو گیا۔ آج معاشرے میں، مارکیٹ میں جا کر دیکھتے ہیں، بازاروں میں، تو مرد حضرات کم نظر آ رہے ہیں، عورتیں زیادہ ہیں۔ بازاروں میں خریدی کون کر رہا ہے؟ تو عورتیں کر رہی ہیں۔ یہاں تک کہ جو مرد کی ذمہ داری تھی کرانہ سامان خریدنا، سبزی مارکیٹ سے جو سبزی لانا، اس میں بھی اکثر عورتیں نظر آ رہی ہیں۔ مرد بیچارہ بس کما کر لا رہا ہے اور خاتون کے حوالے کر رہا ہے، تو گھر کی خریدی سے لے کر تو ساری چیزیں عورتیں لے کر آ رہی ہیں۔ تو ہمارا بازار میں جانا، قرآن کے ہمیں تو یہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم گھر میں رہو، عورتیں گھر کی ملکہ ہیں، عورتوں کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت پر دھیان دیں۔ آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کی جس زمانے میں ان کی تربیت کرنا ہے، جس وقت ان کی تربیت کرنا ہے، اس وقت ان کی تربیت میں کمزور پڑ رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب اولاد کو جس وقت محبت کی ضرورت ہے، تعلیم تربیت کی ضرورت ہے، اگر اس وقت ان کو تعلیم اور تربیت نہیں دی گئی تو بڑے ہو کر یہ کہاں ہمارا سہارا بنے گی۔ آج گھر گھر کی ایک کہانی ہے، گھر گھر کی شکایت ہے کہ اولاد نافرمان ہے، اولاد کے دکھ دیکھے نہیں جا رہے ہیں۔ کہاں سے دیکھے جائیں گے جب ہم اولاد کی تربیت نہیں کر رہے؟ اس لیے بہت ضروری ہے ہمارا بھی علماء سے صلحاء سے جڑنا، اکابرین سے جڑنا، ان سے بیعت اور تصوف اور سلوک کا تعلق قائم کرنا، اصلاحی تعلق قائم کرنا، خط و خطابت کے ذریعے سے اپنی اصلاح کروانا، ان کے اصلاحی بیانات میں شریک ہونا۔ ہم یہ تو نعمت غیر مترقب ہے ہم سلوڑ والوں کے لیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اکابرین علماء آتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں۔ بہت سے علاقے علماء کی آمد سے محروم ہیں۔ ہمارے یہاں جو ماشاءاللہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، 100% تو نہیں، لیکن دیگر علاقوں کے مقابلے میں بہت سارے کام خیر کے ہمارے یہاں، جیسے دعوت تبلیغ کی محنت ہے، اکابرین کی آمد ہے، مکاتب کا منظم نظام ہے، مدارس کا قیام ہے، یہ ساری برکتیں علماء کی آمد و رفت، اللہ والوں اور بزرگوں کی آمدوں کا ایک گویا کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی قدر کریں، مدرسوں میں داخلہ لے کر اپنے جوان بچیوں کی اصلاح اور تربیت اور ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں، بچوں کو مکاتب میں بھیجنے کا اہتمام کریں، نیت کریں کہ ہم ایک بچہ حافظ عالم بنائیں گے، بچیوں کو عالمہ بنائیں گے۔ جتنا ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑیں گے اتنا ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ آج سارے لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔ دیکھیے، سکون پیسوں میں نہیں ہے، سکون بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ہے، سکون ایئر کنڈیشن گاڑیوں اور کاروں میں نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کا صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک کا سارا نظام، یہاں تک کہ سفر کا نظام سارا اے سیوں میں ہے، سارا کا سارا نظام ان کا اے سیوں میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جب سوتے ہیں تو نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، نیند نہیں آتی ہے، پریشان ہے، پراپرٹی کی کوئی کمی نہیں، مال کی کوئی کمی نہیں، دولت ڈھیر ساری ہے، سارے اسباب ان کے پاس مہیا ہے، لیکن کمی ہے تو دین نہیں ہے، زندگی میں نماز نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، زبان میں جو ہے تو نرمی نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، زبان جب کھلتی ہے تو کسی کو تکلیف ہی دیتی ہے، چغلیاں، غیبتیں، ایک دوسروں پر تہمتیں لگانا، تہمتیں باندھنا، کسی کی عزت کو دیکھ کر جو ہے تو حسد جلن اپنے اندر پیدا کر، بہت سارے ایسے رذائل ہیں جس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہم خود اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، کیا ہم اس وقت ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ اللہ کو پسند آ جائے؟ یہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بڑا محاسبہ ہے۔ کیا اس وقت ہم جس کیفیت اور جس کنڈیشن میں ہیں، کیا یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ اگر اللہ مجھے معاف کرنا چاہے تو اس وقت معاف کر دیں گے؟ کیا یہ اگر میں اپنا محاسبہ کروں کہ اس وقت اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میں جن اعمالوں کے ساتھ اس وقت زندگی بسر کر رہا ہوں، زندگی گزار رہی ہوں، تو ہمارا دل خود گواہی دے گا کہ ہم غلط روش پر ہے یا صحیح روش پر ہے۔ اس لیے ایسے کام کیجئے جس سے ہماری زندگی ایک پرسکون زندگی بنے، ہم مستقبل میں اپنے آپ کو بھی مطمئن کر پائیں۔ دیکھیے جو ہے ایمان جو ہے تو
ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، اللہ کا ڈر بھی ہمارے اندر ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں سجدے میں سر رکھ کر اللہ سے ڈرنا ہے۔ اس وقت ہو رہا کیا، ہم مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں، بے پردگی کر رہے ہیں، گناہوں کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اور خوف بھی ہمارے اندر نہیں ہے، تو نہ امید ہے اللہ سے اور نہ خوف ہے، دونوں کیفیتیں نہیں ہیں، دونوں کیفیتیں ہونا چاہیے۔ ایمان اسی کا نام ہے، الایمان بین الخوف والرجاء۔ تو اعمال والی زندگی ہو، نماز 5 وقتہ، قرآن کی تلاوت ہو، یہی چیزیں ہمارے اندر ہوگی تو ہمارے بچوں پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں دارالعلوم اشرفیہ سورت کا ایک بڑا ادارہ ہے، وہاں کے ایک استاذ کا چھوٹا سا 1.5 منٹ کا ایک ویڈیو وائرل ہے بہت اس وقت۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کے سلسلے میں جب بات کرتے ہیں تو ماں باپ جو ہے تو اپنے گھر میں تربیت کا کوئی ماحول دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس وقت موبائل خاص طور پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بغیر موبائل کے رہیں، لیکن ماں بھی موبائل میں مبتلا ہے اور والد بھی موبائل میں مبتلا ہے، اور بچوں سے امید رکھ رہے کہ وہ موبائل نہ دیکھیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور بچوں سے نماز کی امید رکھتے ہیں۔ جو جس کا اقصی مسجد میں پروگرام تھا، اللہ نے ایک بات وہاں ذہن میں ڈالی مستوراتی میں کہ وہ گلیوں سے گزرتے ہیں تو ایسی ایسی گالیاں سننے ملتی ہیں بچوں کے منہ سے، تو دل دماغ فوراً یہ گواہی دیتا ہے کہ بچے تو کوئی اسکول میں گالی سیکھ کر نہیں آئے، کسی مکتب میں تو ان کو گالی سکھائی نہیں گئی، تو یہ گالی کہاں سیکھی انہوں نے؟ ظاہر سی بات ہے اپنی امی کی زبان سے سنے ہوں گے، اپنے دادی کی زبان سے سنے ہوں گے، اپنے ابو کی زبان سے سنیں گے، تو وہی گالی بچے دے رہے ہیں۔ جیسا بچے سنتے ہیں ویسا بولتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی نہ کسی، ہو سکتا ہے کہ محلے کے گلی کے بچوں سے گالیاں سنی ہو، وہی گالیاں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی۔ تو اس لیے بچوں کو ماحول دینا اور اچھا ماحول دینا بہت ضروری ہے۔ بچے ابھی سے اس کو جو ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ابھی کیا سمجھنا، بچے چھوٹے ہیں، بلکہ علماء نے آداب لکھے ہیں باقاعدہ کہ جب میاں بیوی تعلق قائم کرتے ہیں تو اس درمیان اگر بچے ہوشیار ہوں تو ان کے درمیان نہیں کرنا چاہیے، تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، غیر محسوس طریقے سے بچے اس چیز کو جو ایک دم اس کا اثر لیتے ہیں۔ بہت سے آداب لکھے، اس میں سے ایک ادب یہ بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیے جب بچہ بولنے لگتا ہے تو جو زبان وہ اپنے گھر میں سنتا ہے، اپنے ماحول میں سنتا ہے، وہی بولنے لگتا ہے۔ گجراتی بچہ، اس کو گجراتی سکھانے کے لیے کوئی اسکول میں نہیں ڈالنا پڑتا، مراٹھی زبان بولنے والا بچہ مراٹھی اسپیشل کسی اسکول میں جا کر نہیں سیکھتا۔ ہمارے یہاں سماج میں، سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ کسی اسکول میں داخلہ دلوا کر تھوڑی بولی جاتی ہے، تو بچہ جو سنتا ہے وہ بولتا ہے۔ اس لیے بچوں کی تعلیم تربیت کے تعلق سے بھی ماں باپ کو بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، بچوں کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی تعطیلات کا زمانہ ہے، تعطیلات کا وقت ہے، بچے بھی فری ہیں تو اپنے بچوں کو گھر پر لے کر بیٹھیں، تعلیم تربیت، ان کی نماز سنیں، ان کی نماز کی عملی مشق ان کو کرائیں۔ بہت سے لوگ 60 سال کی عمر ان کی ہو گئی، ان کو نماز پڑھنے کو نہیں آتا ہے، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے ان کو پتہ نہیں۔ ایک صاحب تقریباً ان کی عمر 45 سال کی ہے، ایسی ہم نے ان کو کہا کہ آپ سورہ فاتحہ سناؤ، ماشاء اللہ آپ نماز کے بہت پابند ہیں، ذرا سورہ فاتحہ سنا دو۔ 2 منٹ میں حضرت بات کریں، ٹھیک، وہاں سے سورہ فاتحہ سنا دو۔ ان کو کہا ایسا تو وہ کہنے لگے کہ مولانا میں سورہ فاتحہ آپ کو نہیں سنا سکتا۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہ بولے مجھے ہمت نہیں ہوتی، بولے کسی کو سنانے کی۔ بولا سناؤ تو سے ہمت کرو، ہم کسی کو بولنے والے نہیں۔ بولے یہ ڈر سے تو میں جماعت میں نہیں جاتا، بولے تو وہاں سب کے سامنے سنانا پڑتا نا، تو یہ ڈر سے میں جماعت میں نہیں جاتا۔ ہم نے کہا ہم کو سناؤ، ہم کسی کو بولنے والے نہیں۔ تو سورہ فاتحہ بھی ان کو یاد ہے، صرف پہلی آیت وہ پڑھ پائے الحمدللہ رب العالمین، اور باقی ان کو کچھ یاد نہیں۔ اور 45 سال جو ہے تو عمر ہے، 30 سال گویا کہ ان کو بالغ ہو کر ہو گئے، 30 سال سے ویسے ہی سورہ فاتحہ کے بغیر یاد نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہے۔ کئی خواتین ایسی جن کا کلمہ صحیح نہیں، شاید اس سے پہلے میں نے آپ کو سنایا ہوں، ایک خاتون جماعت میں ان کی کارگزاری آئی، ان کو کہا کہ کلمہ طیبہ سناؤ، تو لا الہ الا اللہ تو انہوں نے پڑھ لیا، اور محمد الرسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ جب ان کو زور دیا گیا کہ پڑھو تو کہنے لگی میں نہیں پڑھ سکتی۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ محمد میرے جیٹ کا نام ہے، اور ہمارے یہاں جیٹ کا نام لینا بے ادبی۔ یہ ہمارا دینی جو ہے تو ذوق ہے، اور بلکہ دین سے ناواقفیت ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے
جو بنیادی چیزیں ہیں، خاص طور پر عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے. عقیدے کو مضبوط کرنے کی بہت ضرورت ہے، نمازوں کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں انشاءاللہ حضرت اپنے بیان میں جو باتوں کی طرف ہمیں رہنمائی کریں تو باقاعدہ ان کو نوٹ کیجیے، ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی فکر اور کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان منتشر باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب حضرت کا بیان شروع ہوگا انشاءاللہ. آپ سے درخواست ہے کہ توجہ سے سنیں.